ابھی فیس بک پر میں ایک ویڈیو دیکھ رہا تھا، انڈیپینڈنٹ اردو کے نام سے ایک میڈیا کا پیج ہے، اس پر ویڈیو میں کہا جا رہا تھا کہ عورت کی ترقی میں سب سے بڑی رکاوٹ کچن ہے، اور کہا جا رہا تھا کہ انسانی تاریخ میں عورت پر سب سے بڑا ظلم یہ ہے کہ اس کو کچن کے ساتھ خاص کر دیا گیا ہے۔ اور پھر کہا جا رہا تھا کہ کچن کے اندر عورت کو یعنی کھانا پکانا عورت کے راستے میں اس کے کیریئر اور مستقبل کے لیے تباہی ہے۔ ان کا کہنے کا مقصد یہ تھا کہ عورت کو کچن میں نہیں ہونا چاہیے، اس کو کھانا پکانا نہیں چاہیے، بلکہ عورت کو بھی مرد کی طرح باہر نکل کر اپنا کوئی کاروبار یا بزنس کرنا چاہیے۔ تو اس طرح اگر یہ بات ہے تو پھر یہ بات مرد کے بارے میں بھی کہی جا سکتی ہے کہ مرد پر سب سے بڑا ظلم یہ ہے کہ اس کو دکان کے ساتھ باندھ دیا گیا ہے، مرد پر سب سے بڑا ظلم یہ ہے کہ اس کو آفس کے ساتھ باندھ دیا گیا ہے، مرد پر سب سے بڑا ظلم یہ ہے کہ وہ بس چلاتا ہے، ٹرک چلاتا ہے، مرد پر سب سے بڑا ظلم یہ ہے کہ وہ مزدوری کرتا ہے۔ تو ایسی بات نہیں ہوتی۔ بات دراصل یہ ہے کہ عورت اور مرد دو افراد ہوتے ہیں اور وہ گھر کے سربراہ ہوتے ہیں۔ ایک گھر کو چلانے کے لیے وہ کام کو آپس میں بانٹ دیتے ہیں۔ ایک کہتا ہے کہ میں گھر سے باہر کا کام کروں گا، ایک کہتا ہے کہ میں گھر کے اندر کا کام کروں گا۔ اس طرح وہ دو جو کام ہوتے ہیں، گھر کے باہر کے کام اور گھر کے اندر کے کام، ان کو آپس میں تقسیم کر لیتے ہیں۔ چنانچہ مرد جو ہے وہ گھر سے باہر جاتا ہے، دفتر جاتا ہے، دکان جاتا ہے، ریڑھی چلاتا ہے، ٹرک چلاتا ہے، محنت کرتا ہے، مزدوری کرتا ہے، خون پسینہ بہاتا ہے، اور عورت گھر کے اندر کے کام کرتی ہے جس میں کھانا پکانا آ جاتا ہے اور دیگر بچوں کو پالنا اور دیگر کام آ جاتے ہیں۔ تو اس طرح دونوں مل کر اس گھر کو چلاتے ہیں، اور ہمارے معاشرے میں ایسا ہی ہوتا ہے۔ ٹھیک ہے۔ اچھا، عجیب بات یہ ہے کہ اس قسم کی باتیں کرنے والے جو لوگ یہ باتیں کرتے ہیں، ان کے نزدیک عورت کون ہے؟ ان کے نزدیک عورت ان کی بیوی ہے، ان کے نزدیک عورت ان کی بیٹی ہے، ان کے نزدیک عورت ان کی بہن ہے۔ وہ اپنی بیوی، بیٹی، بہن کے علاوہ باقی دنیا کی عورتوں کو عورت نہیں سمجھتے۔ یہی وجہ ہے کہ جب ان کی عورت گھر میں کام نہیں کرتی، گھر کے کام نہیں کرتی، تو پھر وہ کسی اور کی عورت کو یا کسی اور کی بچی کو گھر میں کچن میں کھانا پکانے کے لیے رکھتے ہیں۔ وہ اپنے کچن میں وہ اپنے گھر کے کاموں کے لیے، کپڑے دھونے کے لیے کسی اور کی بچی کو رکھتے ہیں۔ وہ اپنے فرش کو صاف کرنے کے لیے کسی اور کی بچی کو رکھتے ہیں۔ تو گھر کے کاموں کے لیے آخر کار ان کو عورت ہی رکھنی پڑتی ہے، اور اس وقت وہ پھر ان کو یہ بھول جاتا ہے کہ ہم نے اپنی عورت کے بارے میں یہ کہا تھا کہ اس کی ترقی میں یہ رکاوٹ ہے اور اس پر ظلم ہے، اب ہم دوسرے کی بچی کو رکھتے ہیں۔ اور پھر اس سے بھی عجیب بات یہ کہ پھر اس پر تیزاب بھی پھینک دیتے ہیں، اور اس کو کینچیوں کے ساتھ کاٹتے بھی ہیں، اور ان کو مارتے پیٹتے بھی ہیں، ان پر ظلم و تشدد بھی کرتے ہیں۔ اور پھر جب کورٹ میں کیس جاتا ہے تو وہاں پر وہ سرمایہ اور لاکھوں روپے لگا کر جو ہے اس کیس کو بھی دبا دیتے ہیں۔ تو اس قسم کی باتیں یہ لوگ کرتے ہوتے ہیں۔ تو ان باتوں سے ہمیں متاثر ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ ہمارا ایک اسلامی معاشرہ ہے، اور مسلمان الحمدللہ مرد اور عورت دونوں باہم رضامندی سے ایسا کرتے ہیں۔ ان کے اندر کوئی ایسی بات نہیں ہوتی، جھگڑے والی بات نہیں ہوتی، باہم رضامندی سے کرتے ہیں۔ مشکل کام گھر سے باہر کا ہوتا ہے وہ مرد اپنے ذمہ لے لیتا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے مرد پر زیادہ ذمہ داریاں رکھی ہیں۔ اور گھر کے اندر کا کام اس اعتبار سے آسان ہوتا ہے کہ اس میں عورت محفوظ ہوتی ہے، اس کا پردہ ہوتا ہے، وہ اپنے گھر کے دروازے سے اندر، مطلب نہ اس کو کوئی غیر دیکھنے والا ہوتا ہے، کھلے عام جو ہے وہ آزادی کے ساتھ گھر کے کام اپنی مرضی سے کر سکتی ہے۔